آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نا جگر کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے لیے اب ایسا مہنگا علاج ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اب ہاسپٹلز میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. جی. تو آئی ایم شیور کہ طب نبوی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہوگی. بالکل. کہ جگر کی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، یا اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا کیا کرنا ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ دونوں طرف ہی ہمیں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ پریونشن بھی، بچاؤ کی تدابیر سب سے زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو بھی بیماری نہیں ہوئی وہ بھی بیمار ہونے سے بچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اگر احتیاط نہیں کریں تو یہ جو لوگ ہیں وہ بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں. اسپیشلی جو کھانے پینے کی چیزوں میں کھادوں کا استعمال ہے، فرٹیلائزرز کا استعمال، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر سپرے، وہ جو ہے کیمیکل اور پھر کیمیکل بیسڈ چیزیں، یہ ہمارے لیور کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. پھر اسی طرح پین کلرز ہیں، درد دور کرنے والی دوائیں. موسٹلی لوگ جیسے پیناڈول لے لی، اس کو بالکل معمولی سی چیز سمجھا جاتا ہے. ہر چھوٹی سی تکلیف کے لیے ذرا تھک گئے، جسم میں درد ہوا، ٹھنڈ لگ گئی، کچھ ہوا تو پیناڈول فوراً لے لیتے ہیں. ایسے مذاق میں بھی لے لیتے ہیں جیسے کوئی بات نہیں ہے. جبکہ جتنی بھی پین کلرز ہیں یہ ساری ہمارے جگر اور گردوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. ان سے جس حد تک ہو سکے گریز کرنا چاہیے. اور اس کا اور بھی بہت سے آلٹرنیٹ ہیں. مثال کے طور پر آپ ہلدی کا استعمال کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، یہ بھی ایک پین ریلیف چیز ہے. اسی طرح قسط الہندی ایک ایسی چیز ہے، ہرب ہے طب نبوی میں، جس سے درد سے بھی بچاؤ ہوتا ہے، اور یہ جگر کے لیے بھی بڑی مفید ہے. یعنی اس میں 2 in 1 ہے. یعنی ایک طرف وہ جسم کے دردوں سے نجات دیتی ہے تو دوسری طرف لیور کے جو بلاکیجز وغیرہ ہیں ان کو بھی کلیئر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یہاں پہ آپ نے کھاد کی شروع میں بات کی، تو میری ایک پیشنٹ تھی، وہ میرے پاس آئیں، اپنے بچوں کو دکھانے آتی ہیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر چھوٹا سا لان ہے. میں ان کو ویسے بتا رہی تھی نا کہ بچوں کو کھیلنے دیا کریں باہر ایک وقت میں. تو وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے باہر جو لان ہے، میرے ہسبینڈ ہمیں بازار کی سبزیاں نہیں کھانے دیتے، اور وہ وہاں سے لاتے ہیں بیج جو خالص دیسی ہوتے ہیں، اور وہ لگاتے ہیں، اور ہم سیزنل سبزیاں اپنے لان میں اگاتے ہیں. تو یعنی کوئی اور انسان سوچ سکتا ہے کہ جی کھاد، اب یہ تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو کئی دفعہ کچھ لوگوں نے آپ دیکھیں بڑی بڑی جیسے وہ کیاریاں بنائی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ گملے لے لیتے ہیں. جی ہاں. اور اس میں بھی وہ سیزنل سبزی یا کوئی چیز ایسی لگا کے اپنے آپ کو حت الوسع بچانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں کچھ لوگ ہیں. بالکل. ابھی ہم لوگ تو پھر بھی یہاں گملوں تک اور کیاریوں تک ہیں. میں چائنا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر مٹی ڈال کے اور پودے لگائے ہوئے تھے. اور جیسے گھی کا ڈبہ خالی ہوا تو اس کو کاٹ کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں بھی دھنیا، پودینہ اور سبزیاں لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور مطلب اتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مٹی ڈالتے ہیں اور اس کے اندر بیج ڈال کے اور اس سے کچھ نہ کچھ اگا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے اتنے بڑے بڑے لان ہوتے ہیں اور بیچارے صرف گھاس ہی لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں اپنی صحت کے لیے ان چیزوں کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس میں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جگر